وضو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو نماز کے لیے اور بہت سارے دوسرے کاموں کے لیے شرط ہے، جیسے کہ انسان وضو کرنے کے لیے نظر کرے تو وضو اس پہ لازمی ہو جاتا ہے، یا قرآن مجید کی آیات کو ہاتھ لگانا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان باوضو ہو۔ جس طرح سے نماز پروردگار عالم کے لیے انسان پڑھتا ہے خالصتاً اور صرف اس کی خوشنودی اور اس کی رضائیت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اسی طرح سے وضو بھی صرف اور صرف پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کرنا چاہیے۔ اس وضو میں بہت سارے مستحبات ہیں جو تفسیری کتب میں موجود ہیں، دعائیں ہیں جو انسان کو حتیٰ جب پانی کو دیکھے تو اس کے لیے دعا ہے، ہاتھ میں پانی لے اس کے لیے دعا ہے، مختلف دعائیں ہیں، تفصیل سے اسے پڑھا جائے۔ لیکن جو عملی طور کے اوپر مستحبات جسے ہم عام طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ زحمت بھی موجود نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے چیز ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ پانی سے دھوئے اپنی کلائی تک، اور اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے وہ اپنے منہ میں کلی کرے پانی ڈال کر، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالے، استنشاق کرنا ہے کہ پانی کو اوپر ناک میں کھینچنا ہے اور اس کے بعد اسے نکالنا ہے، اسے کہتے ہیں استنشاق کرنا، پانی کو کھینچنا۔ البتہ ہم عام طور پہ صرف پانی کو صرف ناک میں ڈالتے ہیں، اگرچہ کہ صحیح مستحب عمل یہ ہے کہ ناک میں ڈال کے اسے تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اس کے بعد جب واجب عمل ہمارا سب سے پہلا شروع ہوتا ہے وہ کہ چہرے پر پانی ڈالا جائے۔ کہاں سے پانی ڈالا جائے؟ کہ جہاں سے بال اگتے ہیں، اب چاہے وہ بال ہوں موجود یا موجود نہ ہو، کسی کے بال زیادہ ہوں یا کم ہوں، ہر صورت میں جہاں سے عام طور پر لوگوں کے بال اگتے ہیں وہاں سے ہمیں چہرے کو دھونا ہوگا، اور چہرہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جائیں گے۔ چہرے کو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے، اور دائیں اور بائیں سے جہاں سے کان کلمے ہیں اور یا کان کی جہاں پہ ہڈی ہے اس طرف سے انسان کو دھونا ہوتا ہے۔ اب انسان نیت کر کے جب چہرے پانی ڈالتا ہے، 1 دفعہ ڈالے 2 دفعہ ڈالے، نیت اگر اس کی 1 ہی دفعہ کی ہے تو وہ 1 دفعہ ہی گنا جائے گا، اور اس کے بعد صحیح طرح سے وضو کیا جائے کہ چہرے پہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اگر چہرے پر داڑھی ہے اور اس طرح سے داڑھی ہے کہ اندر سے کھال نظر آتی ہے تو پانی اندر تک پہنچنا چاہیے، لیکن اگر داڑھی گھنی ہے اور اندر کی کھال نظر نہیں آتی ہے تو صرف اوپر سے ہی اگر اس کو دھو لیا جائے، اسے گیلا ہو جائے وضو سے تو وہ کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم بائیں سے جو ہے دائیں ہاتھ پر ہم ڈالیں گے۔ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ کونی سے پانی ڈالا جائے، اور خواتین کے لیے ہے کہ سامنے سے جو ہے وہ پانی کو ڈالا جائے، اور اس کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف ہم لے کر آئیں گے۔ کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے، اور اگر کسی جگہ پر رکاوٹ موجود ہے کسی چیز کی، مثال کے طور پر کوئی گریس لگی ہوئی ہے یا کوئی تیل لگا ہوا ہے کہ جو پانی پہنچنے سے روکتا ہے، تو اس کو ہمیں پہلے ہٹانا ہوگا، اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ حتیٰ یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے ادھر بھی پانی پہنچنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر داہنے ہاتھ سے ہم بائیں ہاتھ پہ ڈالیں گے۔ اگر مرد ہے تو پھر کونی کی طرف سے ڈالے گا، اور خاتون ہے تو سامنے کی طرف سے۔ البتہ یہ مستحب عمل ہے، یعنی اگر خاتون بھی اگر پیچھے سے ڈالے پانی اور مرد بھی اگر آگے سے دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب وہ عمل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد جب سر کا مسح کرتا ہے تو بال کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا، بلکہ جو سر کی کھال ہوتی ہے اس پہ مسح کیا جاتا ہے، اور وہاں تک پانی پہنچنا لازمی ہے، اور کم سے کم مقدار جو سر کے اوپر لگنی چاہیے وہ 1 انگشت، 1 انگلی کا جو ایک حصہ ہے یہ حصہ ضرور لگنا چاہیے، اتنا حصہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسح کیا جاتا ہے تو ہم اس حصے کو صرف لگاتے ہیں، یہ حصہ لگانا کافی نہیں ہے، یعنی اگر ہم اس طرح سے کھڑا ہو کر اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور یہ حصہ صرف لگ رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اتنا حصہ جو انگلی کا ایک حصہ ہے
ایک پور سے کہا جاتا ہے وہ حصہ جو ہے لگنا چاہیے. کتنا اسے کھینچنا ہے ہمیں, یعنی اوپر سے نیچے تک کھینچے نہیں, اس کو کھینچنا بھی مختصر سر سے کھینچا جائے تو کافی ہے, یعنی اتنا کہا جائے کہ اس کو سر پر رکھ کر کھینچا گیا ہے, یہ چیز کافی ہے. اس کے بعد ہم جب پیر کے مسے کے اوپر آتے ہیں تو پیر کے مسے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پیر کے مسے میں لوگ جو پیر کی انگلیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ ناخن کے اوپر سے کھینچنا شروع کرتے ہیں. یہ ناخن کے اوپر سے کھینچنا کافی نہیں ہے, بلکہ جو ناخن کے آگے کا حصہ ہے, اگلا حصہ ہے, اس پہ بھی ہمیں ہاتھ لگانا ہوگا. یعنی ہمیں نیچے سے لے کر پھر اوپر, اور جہاں سے پیر کی ہڈی ابھری ہوئی ہے وہاں تک ہمیں وضو کھینچ کر لانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری ہتھیلی کو رکھیں, ممکن ہے کہ ہم ایک انگلی سے بھی, یہاں سے ہم نے انگلی لی اور یہاں سے کھینچ کر یہاں تک بھی اگر ہم لاتے ہیں تو یہ مسح کافی ہے. اسی طرح سے دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے ہمیں مسح کرنا چاہیے. یہ وضو کا ایک آسان اور سہل طریقہ ہے. وضو ایک لازمی جز ہے اور شرط ہے نماز پڑھنے کی, اور اسی طرح سے اگر انسان نظر کرے یا قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانا ہو, یہ شرائط تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں, وضو کرنا ہوتا ہے. بس اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہم پانی کا بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں, جبکہ ایک قلیل پانی میں, ایک گلاس پانی میں پورا وضو کیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری عادت ہے کہ نل جو ہے وہ پورے دھار کے ساتھ کھلا ہوا ہو, پانی بہتا رہے اور ہم آرام سے وضو کر لیں, سر کا مسح, پیر کا مسح کیا جائے اور اس کے بعد نل کو بند کیا جائے. پانی کا یہ اسراف ہے اور ہم مختصر پانی میں کر سکتے ہیں. بس اوقات لوگ کہتے ہیں بس پانی نہیں ہے اور ہم کیسے وضو کریں. نہیں, ایک گلاس اگر پانی کا موجود ہے تو اس کو آرام سے اس میں وضو کیا جا سکتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو, بچہ ہو یا بچی ہو, تمام اس کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے عملی کر کے دکھائیں گے کہ ہمارے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ پانی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, یا جب تک ہم پانی زیادہ نہ بہائیں, استعمال نہ کریں, ہم وضو نہیں کر سکتے. نہیں, ایک مختصر پانی میں یقین کے ساتھ ہم وضو کر سکیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک گلاس پانی ہے اور ہم مومنین کو یہ بتلائیں گے کہ یہ ایک گلاس پانی میں بھی وضو بہت آرام سے کیا جا سکتا ہے, اور پانی اسراف کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, چاہے ہم نل سے کریں اور چاہے کسی اور چیز میں پانی رکھیں, لیکن اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. اور واجب وضو میں تو بہت ہی مختصر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی کم ہو یا زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, اگر پانی کم بھی ہے, کوئی ایسی قلت ہے کہ پانی بہت مختصر ہے, تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم تیمم کر لیں. نہیں, اگر پانی موجود ہے تو اس میں وضو کیا جائے. مثلا ایک گلاس بھی اگر پانی موجود ہے جو ہمارے لیے اضافی ہے, اور اسے وضو کیا جا سکتا ہے. یہ چہرے کا واجب وضو ہو گیا جو ایک دفعہ ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد کہ ہمارا ہاتھ کیونکہ گیلا ہے, اور اس گیلے پانی کو ضروری نہیں کہ پورا پانی پورے ہاتھ پر بہتا رہے, بلکہ اس کو ہم نیچے تک لے کر آئیں اور یہ ہمیں پورا ہر جگہ پر یہ پانی پہنچ جائے گا, ہر حصے میں, کہ انسان کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ یہ ایک میں ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے, انگلیوں کے تمام حصوں پہ اور انگلیوں کے درمیان یہ ہم نے وضو کر لیا. اس کے بعد یہ
مسا سر کا، اور اس کے بعد ہم پیر کا مسا آپ کے سامنے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس گلاس میں یہ کتنا پانی تھا اور کتنے کم پانی میں وضو کر لیا گیا ہے. یعنی اگر اس گلاس میں 250 ml پانی آتا ہے، ملی لیٹر پانی آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے 50 ml سے بھی کم پانی میں وضو کر لیا ہے. تو مختصر کم سے کم پانی میں بھی وضو کیا جا سکتا